الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے ذکر مبارک دی آئی دی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد شریف دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے انتہائی واجب القدر جناب محترم قبلہ حاجی غلام حسین صاحب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دی اس بابرکت محفل اقدس دا انعقاد فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ اور نال ہی دسایا جا رہے ہیں ہن کہ تقریباً 5 احباب دے ایصال ثواب واسطے یہ محفل میلاد شریف منعقد کیتی گئی۔ اللہ پاک جملہ متوفیان غلام حسین چشتی صاحب، محمد جہانگیر، ملک منظور صاحب، محمد صفدر اور ملک اللہ یار کھوکھر صاحب، اللہ پاک انہاں تمام متوفہ اور مرحوم حضرات دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اللہ پاک انہاں دی قبراں دے اپنی خاص الخاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے، عالم برزخ دی تمام منازل اللہ پاک آسان تو آسان تر فرماوے، اور بروز حشر اللہ پاک انہاں سب متوفہ احباب نو، وصال یافتہ احباب نو محبوب کریم علیہ السلام دی شفاعت عطا فرماوے۔ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دا ارشاد گرامی، آپ دے پیارے صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی سنن ابی داود دی دوسری جلد صفحہ 43 دوتے موجود ہے۔ مسند احمد اور دیگر بہت ساری حدیث پاک دی کتاباں دے وچ آپ فرماندن کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہو لو کان مسلمن، کہ بے شک جس وقت فوت ہون والا مسلمان ہویا کردا ہے، فآتقتم انہو، وت اس وفات یافتہ مسلمان دی نیت کر کے، انہو دا مطلب ہے عربی دے اس دی طرفوں، فوت ہون والا مسلمان ہے تساں اس وفات یافتہ مسلمان دی نیت کر کے آتقتم انہو غلام آزاد کرو، او تصدقتم انہو، یا اس فوت شدہ مسلمان دی طرفوں کوئی بھی صدقہ کرو، نیکی اچھائی خیرات کرو، او حججتم انہو، یا اس فوت شدہ مسلمان دی طرفوں حج بھی کر کے آسو، بلغہ ذالکا، جس وقت فوت ہون والا مسلمان ہے تو انہاں تمام نیکیاں دا ثواب اس نو پہنچ ویسی۔ چونکہ اس حدیث حسن دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دے مبارک الفاظ ان تصدقتم انہو، اس فوت شدہ مسلمان دی طرفوں جیڑا بھی صدقہ کرسو۔ اسلام دے چ صدقے دا مطلب معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف دے چ حدیث صحیح ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کلو معروف صدقاتن، ہر نیکی اور ہر اچھائی صدقہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے فرمان گرامی جڑا کہ صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الاستیزان دے باب المعاشرت اور باب و عشرت بن نساء، اپنی بیویاں دے نال، خواتین دے نال زندگی کس طریقے دے نال گزارنی ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس حوالے دے نال اتنی امت دی رہنمائی فرمائی ہے، اتنے ارشادات عالیہ جاری فرمائن کہ حضرات محدثین کرام نے پورے عنوانات، ہیڈنگز، ابواب اس مسئلے دوتے احادیث کریمہ دی کتاباں دی قائم فرمائن۔ انہاں دی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، حتی اللقمۃ تدعوہا فی فی امرأتک، اپنی بیوی دے منہ دے وچ جڑا تساں لقمہ بھی اپنے ہاتھ دے نال بنا کے رکھسو، وہ بھی اللہ دی بارگاہ دے صدقہ اور نیکی شمار ہوندا ہے۔ یعنی تساں اپنی خون پسینے رزق حلال دی محنت کمائی تساں کیتی ہے، تواڈے گھر والیاں نے آٹا جڑا ہے وہ تیار کیتا ہے، اس تو بعد وہ دی روٹی پکائی ہے، سالن پکایا ہے، اور اس دے وچ تواڈی محنت آئی پیچھے انہاں دا عمل دخل ہو گیا، اور وقت تساں صرف اس
اپنی بیوی دی دلجوئی واسطے تساں ایک لقمہ تیار کر کے اس کھانے وچوں وہ تساں اگر اپنی بیوی دے منہ دے وچ رکھسو تو چونکہ وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، کسے دی وہ بھی بیٹی ہے، کسے دی ہمشیرہ ہے، ہاں جی، اور وہ بھی ایک ذی روح ہے، اللہ دی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نو اپنی مخلوق نال 70 ماواں دے مقابلے چی زیادہ محبت ہے۔ تواڈے اس عمل دے نال ایک اپنائیت دا اظہار ہوے سی، اس دی طبیعت اور مزاج خوش ہوے سی، اور اللہ دے بندے نو خوش کرو تو اللہ پاک راضی اور خوش ہوندا ہے۔ لہذا تساں اگر اے چھوٹا جہا کم بھی کر چھوڑسو تو تواڈے نامہ اعمال دے وچ فوراً صدقہ اور نیکی آوے سی۔ اور اس سے مقام دے دوسری حدیث صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب المعاشرت وچ موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا طلاقۃ الوجہ عند الطلاقی، فرمایا جس وقت کوئی بھی انسان چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی غیر حربی کافر، ایسا کافر نہ ہوئے جس دے نال میدان جنگ دے وچ تواڈی جنگ جاری ہوئے، حربی کافر دے نال کوئی رو رعایت کرنا شریعت مبارکہ دے وچ جائز نہیں ہویا کردا۔ اور دوسرا جڑا مرتد ہوئے یعنی دعوی اسلام رکھے لیکن دعوی اسلام رکھن دے باوجود و ضروریات دین دے وچوں کسے ضرورت دینی دا انکار کرے چا، یا خدا نہ خواستہ دعوی اسلام رکھن دے باوجود کلمہ پڑھن دے باوجود اللہ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، قرآن پاک، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے وچوں کسے ہستی، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار دے وچوں کسے ہستی دی، اولیاء اللہ الکاملین دی خدا نہ خواستہ توہین گستاخی کردہ ہوئے تو ایسے شخص مرتدین ہویا کر دین، مرتد دے نال بھی کوئی رو رعایت جائز نہیں ہویا کر دی۔ تو حربی کافر دے نال جس دے نال ساڈا کوئی معاہدہ نہیں، کوئی اگریمنٹ نہیں، اگر معاہدہ ہی تو انہوں نے توڑ کے ساڈے تے حملہ کر چھوڑا ہے، حالت جنگ اور حرب ہی چاہ گئے۔ حرب عربی زبان جنگ نو آکھا ویندا ہے، جنگ لڑن والے کافر نو حربی کافر، جویں انڈیا ساڈے خلاف حربی کافر ہے، ساڈے کشمیری بھائیاں دے ظلم کی تو اور اگست 2019 تو اس نے مقبوضہ کشمیر نو ایک جیل دے وچ تبدیل کر چھوڑا ہے۔ اسرائیل اس وقت ساڈے خلاف حربی کافر بنا کھلوتا ہے، یہودی یہ پہلے بھی کافر ہے لیکن انہوں حربی کافر ہے۔ امریکہ نے چونکہ ادا علل اعلان ساتھ نے مندا، برطانیہ نے، اسی طریقے جرمنی نے، اور یہ جتنے بھی اس وقت ممالک فلسطینیاں دے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ اساں مسلمانہ دے خلاف حربی کافر ہیں، کیونکہ مسلمانہ دی مثال محبوب نے فرمایا کل جسد الواحد ایک جسم دی طرح ہے۔ فرمایا اکھ دے اگر اکھ ہی تکلیف ہو سی اس اکھ دی تکلیف دی وجہ تو محبوب علیہ السلام دا فرمان بخاری شریف وچ ہے کہ پورا جسم جڑا بخار وچ مبتلا ہوئے سی۔ تو اے نہیں کہ کوئی فلسطینیاں دے خلاف جنگ کافر لڑدا کھلوتا ہے، یا جناب وہ عراق دے خلاف جنگ لڑدا کھلوتا ہے، یا ایران دے خلاف جنگ لڑدا کھلوتا ہے، یا شام دے خلاف پہ لڑدا ہے، یا یمن دے خلاف، یا فلسطین، یا مقبوضہ کشمیر۔ تسا آکھو جی یہ تو اس خطے دے مسلمانہ دا مسئلہ ہے، نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے کفر ملت واحدہ ہے انہیں میری امت بھی ملت واحدہ ہے۔ مشرق ایک مسلمان ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، حبشی ہے، غیر حبشی ہے، کالا ہے، گورا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخواتن، قرآن پاک 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 دے وچ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخواتن، پوری روئے زمین دے عربی اجمی کارے گولے سارے دے سارے مسلمان آپس وچ بھائی بھائی ہیں پہ۔ المسلم لا یظلم المسلمہ، مسلمان مسلمان دوتے ظلم بھی نہیں کردا، اور نہ ہی فرمایا کدے مسلمان دوسرے مسلمان نو کہیں ظالم دے سپرد کردا ہے، بلکہ کوئی ظالم مسلمان تے ظلم کرے تو مسلمان اپنے بھائی دی حفاظت واسطے فوراً میدان دے سینہ تان کے آ ویندا ہے، اور وہ ظلم اپنے اوتے برداشت کردا ہے، اپنے بھائی دے اوتے ظلم نہیں ہون دیندا۔ اس واسطے فلسطینی کون ہیں؟ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ کشمیری کون ہیں؟ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ عراق ایران والے کون ہیں؟ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اساں کل جسد الواحد، مشرق مغرب شمال جنوب عرب جا کالا گورا سارا مسلمان محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے وچ اخوت ہے، او بھائی بھائی ہیں۔ محبوب نے عملی طور تے ایک مہاجر نو ایک انصاری نو آپس وچ بلا کے فرمایا تساں اج تو بعد آپس وچ بھائی بھائیو۔ اس وقت دا اساں جیڑی قوم نال تعلق رکھوں، جیڑے قبیلے نال تعلق رکھوں، جیڑی کاسٹ ذات برادری جس علاقے جس مملکت اور ملک نال تعلق رکھوں، لیکن اسا غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہے، سارے ایمان اور اسلام والا رشتہ موجود ہے پیا۔ اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاری ہے۔
قادیانی مرزائی لاہوری گروپ جڑا قادیانیت ہے اور احمدی جڑے اپنے آپ نو کہلواندے ہیں، یہ سارے مرتد دن پہ کیوں یہ ضرورت دینی محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت دے منکرن پہ ساڈے ملک وچ رہن دے باوجود چونکہ آئین پاکستان نو نہیں مندے اس وقت ساڈا عمرانی معاہدہ بھی انہاں نال ختم، باقی اہل تشیع ہن پہ انہاں دے اصول ضابطے سارے کول الگ ہیں، لیکن اساں سارے دے سارے آئین پاکستان نو مندے دیوبندن ساڈے اصول ضابطے انہاں نال جدا گانن، غیر مقلدین اہل حدیث وہابی علماء انہاں دے کئی اصول ضابطے ساڈے نال الگ ہیں، لیکن چونکہ سارے دے سارے چاہے علماء اہل تشیع ہوون، اہل سنت ہوون، دیوبند ہوون، چاہے اہل حدیث ہوون، وہ سارے دے سارے جتھے اسلام دے نال اپنا معاملہ جوڑ دین اس دے نال آئین پاکستان نو تسلیم کر دین۔ اس واسطے اگر دینی معاملات ساڈا اختلاف موجود بھی ہے لیکن چونکہ اتنے آئین پاکستان نو من رہے ہیں، اس وقت ساڈا اتنے عمرانی معاہدہ جڑا ہے ہو گیا، اور اوفو بالعقود قرآن دا حکم ہے معاہدے نو ہر حال وچ تساں پورا کرنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، قرآن فرماتا ہے اوفو بالعہد، عہد معاہدہ ایگریمنٹ جس دے نال بھی کرو، چاہے تہاڈا ذاتی انفرادی معاہدہ ہوئے چاہے اجتماعی تہاڈا آپس دا معاہدہ ہوئے، اس نو پورا کرنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، کدے بھی مسلمان عہد توڑن والا نہیں ہوندا، کیوں قیامت والے دن اللہ ہر عہد اور معاہدے دے بارے دے وچ سوال کرسی۔ اس وقت اساں ہر حال دے وچ بڑے تو بڑے نقصانات برداشت کر گنے لیکن اپنے عہد، اپنے وعدے، اپنے معاہدے نو پورا کرن دا حکم ہے پیا۔ ذی قعدہ دے مہینے سن 6 ہجری حدیبیہ دے مقام دتے معاہدہ جڑا اجے لکھا نہیں گیا، زبانی طے پا گیا کہ اگر کافراں دا کوئی بندہ، مکہ والیاں دا کوئی بندہ محبوب علیہ السلام دے مدینہ دی حدود وچ آوے سی تو محبوب علیہ السلام پابند ہو سن، آپ دے پیارے غلام پابند ہو سن، اس مکی شہری نو واپس کرے سن، اہل مکہ دے سپرد کر سن، اگرچہ وہ کلمہ پڑھن والا کیوں نہ ہوئے، محبوب دا امتی کیوں نہ ہوئے۔ اور اگر مدینہ والیاں دا کوئی بندہ مکی حدود وچوں گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، تو مکہ والے واپس کرن دے پابند کوئی نہ ہو سن۔ زبانی طے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور تے مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کی تھی، حضور سب کچھ آقا دے قدمہ دوتے قربان، اولسنا علی الحق کے، کیا اسا حق دوتے نہیں ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا عمر والذی بعثنی بالحق نحن علی الحق، اے پیارے عمر اس ذات بابرکات دی قسم جے میں نو حق اور دین ہدایت لے کے بھیجا ہے، اسا حق دوتے ہیں۔ تو حضور جس وقت اسا حق دوتے ہیں وقت اسا اتنا مرعوب ہو کے، پریشرائز ہو کے، دب کے کیوں معاہدہ کروں؟ ساڈا بندہ اڈے لگا ونجے وہ واپس نہ کرے سن، انہاں دا بندہ ساڈے آلا ونجے اسا واپس کرے سوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اولستو بے رسول اللہ ہے، کیا میں اللہ دا سچا رسول علیہ السلام نہیں ہے؟ حضور انی اشہد انک رسول اللہ، حضور آپ اللہ دے سچے رسول ہو۔ تو فرمایا جتھے ساڑی نگاہ اور علم پہنچ رہے اتھے تواڈا علم مبارک نہیں پہنچ رہا، تواڈی نگاہ اقدس نہیں پہنچ رہی۔ ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کو اجازت لے کے آپ دے خیمے دے وچ گفتگو جاری آئی، شرائط طے ہو رہی نے جو لکھیاں کوئی نہ گئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے ہک پاسے ہوئے باہر، حضرت ابو بکر تساں کیا ڈے پہ ہو؟ محبوب علیہ السلام کے آپ نے فرمایا یا عمر اے میرے بھائی الیسا ہوا برسول اللہ علیہ السلام، کیا ساڈے محبوب اللہ دے سچے رسول علیہ السلام نہیں؟ فرمایا سچے رسول اللہ السلام۔ تو فرمایا وت اللہ جانے، او دا محبوب جانے، اساں غلام، سانو کسے معاہدے محبوب دے عمل دی گل بات دی سمجھ نہ آوے، سمجھنا کوئی ضروری نہیں، اصل گل اطاعت اور فرما برداری ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ایسا دور آ گیا کہ بس ہر گل دین دی ساڈے عقل دے مطابق ہونی چاہیے اور سانو سمجھ آونی چاہیے۔ اللہ دے بندے قرآن پاک چے کہ قرآن پاک متقیاں واسطے ہدایت ہے، یعنی جویں سورہ البقرہ شریف پہلے پارے شروع کر دیں سورہ فاتحہ تو بعد تا آویں دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک ہے متقین دی ہدایت واسطے، قرآن پاک آیا سب انسانیت واسطے، ھدی للناس قرآن فرماتا ہے، لیکن نفع اور فائدہ صرف متقی حاصل کر سن، ہدایت متقیاں نو مل سی، ھدی للمتقین۔ اگوں سوال پیدا ہو گیا متقین کون ہویا کر دین؟ پہلی گل ہی متقین دی ہوندی ہے کہ قرآن فرماندا ہے متقین دی کیٹاگری دے وچ او ہے، متقی او ہویا کر دین متقی الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب دے ایمان رکھن۔ ہاں جی، اگو ہے ویقیمون الصلاۃ، نماز ہمیشہ قائم رکھن،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اساں رزق دیتا ہے، وقت دیتا ہے، صحت دیتی ہے، صلاحیت دیتی ہے، علم دیتا ہے، ہر کیونکہ رزق دا معنی صرف کھاون پیمن نہیں ہوندا، روپیہ پیسہ نہیں ہوندا، رزق جو اللہ دی عطا ہے، یقال لہ الرزق، عربی لغت وچ اس نو رزق آکھدے ہیں۔ تو ما رزقنا، ما پچھو کلمہ عموم اس میں موصول، جو کچھ بھی اساں عطا فرمایا ہے، کسے نو اساں مال دیتا ہے وہ مال چو سارے رستے ہی دے رہے، کسے نو اساں کپڑے دا تاجر بنایا وہ کپڑے دے وچوں دے رہے غریباں مسکیناں نو، کسے نو اساں فصلاں دتیاں او انہاں دے وچوں عشر دے رہے غریباں مسکیناں نو، کسے نو اساں علم دیتا ہے وہ علم دی خیرات تقسیم کر رہے، کسے نو اساں فلاں نعمت دیتی ہے، کسے نو اولاد دیتی ہے وہ ترائے بیٹیاں نو اپنے رزق دے معاملات دا کفیل پہ بنے دے تے ہک بیٹے نو وہ قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری، عالم فاضل بنا کے تو اولاد دے وچوں بھی اللہ دے رستے ہی خرچ کرنا ہے، مال وچوں ہی اللہ دے رستے دے وچ خرچ کرنا ہے، دولت وچوں ہی خرچ کرنا ہے، ہر نعمت دے وچوں خرچ کرنا ہے، اور کچھ ہی نہیں تو اللہ نے صحت عطا کیتی ہے تو بھائی استاد جی مسجد دی اگر کوئی ضرورت ہوئے تو ہک ڈیڑھ میں مزدوری آ کے کرے ساں، وہ 1000 روپیہ بچاؤ تسا مسجد دے فنڈ ہی رکھو، مینوں اللہ نے طاقت سے دیتی ہے، میں جوان آدمی ہاں، میں باقی کام کار گھر دے سارے کرے نا، اللہ دے گھر دا نہیں کر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، جڈن تک تسا میں اللہ دے دین دی مدد کر دے رہا سو، میں اللہ دا وعدہ میں تہاڈی مدد کردا رہا سا، میری مدد اس لئے رک سی جس لئے تسا خالص دنیا دار بنوے سو، 24 گھنٹے دنیا داری چ گزار سو اور میرے دین نو تسا چھوڑ دے سو، دین دا اتنا خیال کرنا ہے، اگر دین دی کوئی اہمیت نہیں تا امام حسین 6 ماہ دے پیارے بچے اپنے ہتھاں دے کیوں ذبح کراوے نا؟ تو مومن واسطے اصل چیز، بنیادی ترین چیز اپنی جان نالو، اپنی اولاد مال دین متین ہے، دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو الغرض قرآن پاک نے ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی اسا نعمت عطا کیتی ہے اس دے وچوں اللہ دے راستے دے خرچ کر دینا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو محبوب تے نازل ہوئی ہے وہی اس تے بھی ایمان رکھیں، یعنی قرآن تے، من قبل کا جو محبوب تو پہلے اتری ہے اس دوتے بھی کامل ایمان رکھیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت دے قائم ہون تے بھی یقین کامل رکھیں، اے ہوندن متقی، انہاں واسطے قرآن ہدایت، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی گل کیا ہے، نماز دی گل بعد دے وچ، اللہ دے راستے خرچ کرن دی بعد دے وچ گل ہے، محبوب دوتے قرآن اور آپ تو پہلے جو کوئی نازل ہوا او دوتے ایمان اور آخرت دوتے یقین رکھن دی گل بعد وچ، پہلے الذین یؤمنون بالغیب، متقی او ہیں جنہاں دی پہلی خوبی اور پہلی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ غیب دوتے ایمان رکھتے ہیں۔ تو اصلا لکھ نمازاں پڑھوں، روزے رکھوں، ہائی زکوٰۃ، جہاد، قربانیاں، محافل میلاد، 11ویں شریف، خدمت انسانیت، سیلاب زدگان دی مدد، لیکن اگر غیب دوتے ایمان نہیں تو اصلا متقی نہیں ہے، مومن نہیں ہے، قرآن سانو ہدایت کوئی نہ دے سی، الٹا نقصان خسارے دا باعث بن سی، ٹھیک ہے۔ ہوں بھئی غیب کیا چیز ہے؟ تو غیب دی ڈیفینیشن، غیب دی تعریف، غیب دی حقیقت ساری کتاباں وچ ہی ہے، ہاں جی، کہ الغیب هو الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، غیب اس مخفی، چھپی ہوئی، پوشیدہ چیز نو آکھا ویندا ہے کہ جناب ساڑے حواس خمسہ بھی اس تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ ساڑے اندر علم حاصل کرن دیاں اللہ نے 5 طاقتاں رکھیاں، ایک ہے چھومن دی طاقت، یہ جڑی قوت لامس ہے نا جی، لمس مانا ہوندا چھومنا عربی زبان ہے، کسے شے نو ہاتھ لاونا، ٹھیک ہے۔ تو سانو کسے چیز دا ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، یہ قوت لامسا علم دیندی ہے، سانو ذریعہ بنویندی ہے علم دا، ٹھیک ہے جی۔ دوجی اللہ نے سارے وچ قوت رکھی ہوئی ہے، قوت سامعہ، سنن دی طاقت، یہ جتنی آوازاں دا علم آندا ہے کہ دیوار تو پیچھو بندہ بولے سن پتہ لگ ویندا انسان بول رہے، اگر کوئی پرندہ بولے سن پتہ لگ ویندا چڑی پہ بولندی ہے، طوطا پہ بولندا ہے، لالی پہ بولے، کیا چیز پہ بولندی ہے، گاں بول رہی ہے، منج بول رہی ہے، او دا ایک قوت سامعہ ہے۔ تو جتنی مسموعات ہیں سنن دے قابل چیزاں انہاں دا علم آندا ہے، سنن دی طاقت قوت سامعہ دے ذریعے۔ تیسری قوت ہے ساڈے وچ علم دا ذریعہ قوت باصرہ، ٹھیک ہے، آواز سانو نظر نہیں آندی، دیکھ کے نہیں، وہ صرف او دا قوت سامعہ ادراک کر سی۔ قوت باصرہ او دا کام ہے محسوس مبصر چیزاں نو دیکھنا، جیڑیاں چیزاں دیکھن دے قابل انہاں دا علم سانو کن دے ذریعے نہیں آندا، نہ سانو حد دے ذریعے، انہاں دا اکھ دے ذریعے آندا ہے، قوت باصرہ، انہاں دا علم قوت باصرہ۔ چوتھی چیز ہے قوت شامہ،
یہ چیز خوشبو والی ہے بدبو والی ہے کیا ہے سمیل بو اس دا سانو پتہ لگتا ہے قوت شامہ سونگن والی قوت دے ذریعے اور پنجویں اور آخری قوت ہے سارے اندر قوت ذائقہ یہ چیز کڑوی ہے کھاری ہے نمکین ہے خوش ذائقہ ہے بد ذائقہ ہے ہاں جی کیا ہے مٹھی ہے ادا زبان دتے اللہ نے ایک تھوڑی جی جگہ بڑھائی ہوئی ہے وہ اس دا ادراک کر دیے تو قوت باصرہ قوت سامعہ قوت ذائقہ قوت شامہ اور قوت لامسہ یہ 5 قوتن اس سے نو عربی چ حاسہ آدن کیونکہ حاسہ آدن محسوس کرنے والی قوت اور طاقت نو اور حاسہ دی جمع حواس ہے واحد ہک نو آدن اسنان دو نو آدن سلاسہ ترائے نو آدن عربی چ اربع 4 نو آدن خامسہ اور خمسہ آدن 5 نو لہذا حواس خمسہ دا معنی ہے ساڑے اندر 5 محسوس کرنے والیاں قوتاں انہاں نو حواس خمسہ آدن تے غیب کیڑی شے ہوندی ہے الخفی الذی لا یدرک الحس یہ جڑیاں حصن ساڑے اندر علم دے 5 ذریعے انہاں دے دائرے دے وچ بھی چھپی ہوئی چیز نہ آوے نہ ساڑی اکھ اس نو دیکھ سکے نہ ساڑے کان اس نو سن سکن نہ ساڑے ہاتھ اس نو چھو سکن نہ ساڑی زبان اس نو چک سکے نہ ساڑا نک اس نو سونگ سکے انہاں 5 قوتاں دے دائرے تو یہ چیز باہر ہوئے ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل اور بداہت عقلی بھی ادھا تقاضا نہ کر دی ہوئے عقل دے دائرے چوئی جڑی شے ماورا اور باہر ہے انہاں 5 قوتاں دے دائرے چو باہر اس نو آکھا ویندا ہے غیب ہاں جی اس نو غیب آکھا ویندا ہے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب مومن او ہی نے متقی او ہی نے قرآن اور محبوب دی ہدایت انہاں دے اثر کرسی راہ ہدایت او حاصل کرسن کہ جڑے او چیزاں بھی جڑیاں نہ حواس خمسہ دے دائرے چاویں نہ اکھ دے دائرے چاویں نظر بھی نہ آویں سنائی بھی نہ دیویں چھوئیاں ہی نہ وائیں سگیویں سنگیاں ہی نہ وائیں سگیویں چکھیاں ہی نہ وائیں سگیویں انہاں تو ہی باہر ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل عقل دے دائرے تو ہی ماورا ہوون یا غیب ہوندا ایسی چھپی ہوئی چیز تے مومنو الذین یؤمنون بالغیب اللہ اور دے محبوب نو انج منن کہ اللہ دا کوئی فرمان محبوب دا فرمان جس لے صحت نال پہنچ گیا ہن بھاویں سانو وہ شے نظر نہیں بھی آ رہی نہ ساڈا ایمان ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہے ساڈے محبوب نے فرما دیتا ہے ساڈی عقل دے دائرے چوں باہر ہے لیکن اساں وت بھی ایمان رکھدے ہن قیامت جو قائم ہونی ہے ساکھی نال ڈٹی ہے ہاں جی لیکن اللہ اور دے محبوب نے دسا دیتا ہے قبر وچ کیا ہوندا پیا ہے یہ غیب دا معاملہ ہے لیکن اللہ اور دے محبوب نے خبراں دتیاں ساڈا کامل ایمان ہے تو میرے دوستو وت حربی کافر ہوئے جڑا ساڈے خلاف حالت جنگ وچ ہے ٹھیک ہے جی مرتد ہوئے جڑا دعوے اسلام رکھن دے باوجود جڑا ہے نا جی تو کسے ضرورت دینی دا منکر ہوئے یا گستاخی اور توہین کردہ ہوئے لیکن اگر وہ ساڈے آئین نو منتا ہے ساڈے خلاف حالت جنگ وچ نہیں تو اس دے نال ساڈا عمرانی معاہدہ ہو گیا اس وقت اساں مذہب اپنے اپنے تے چلسو اپنے اپنی تحقیق تے لیکن اساں ایک دوجے دے سماجی حقوق ادا کرے سو ساڈی آپسی تجارت ہی جائز ہو سی ساڈا لمن ڈیون بھی جائز ہو سی جڑا بندہ علل اعلان گستاخی نہ کرے اودے نال کھاونا پیونا بھی جائز ہو سی دکھ سکھ کی شرکت بھی جائز ہو سی ہاں جی کیوں جنازہ نہ پڑھ سوں بخشش دی دعا نہ کرے سوں لیکن ون کے تعزیت کرے سوں جی اللہ تو صبر جمیل عطا فرماوے تو انہوں بڑا صدمہ پہنچا ساڑے جیڑے خدمت دی ضرورت ہے ساڑے موٹر سائیکل دی لوڑ ہے کار دی لوڑ ہے کیوں ساڑا اتے عمرانی معاہدہ ہے پیا لیکن اس وقت تو یہود ہندوستان دے ہنود امریکہ برطانیہ جرمنی اور مرزائی قادیانی انہاں نال ساڑا کوئی معاملہ نہیں اس تو علاوہ مسلم شریف دوجی جلد کتاب المعاشرت دی میں حدیث پیا پیش کردام کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلاقت الوجہ اندت طلاقی کوئی کافر کوئی مشرک کوئی یہودی عیسائی ہندو تواڈے سامنے آیا ہے ہاں جی تو تساں صرف کہ اے انسان اولاد آدم ہے ملاقات دے وقت تساں اپنے چہرے دتے انہیں خوشی چا ظاہر کیتی ہے اور مسکرا کے کسے ال ڈٹھے چا صدقہ تن اللہ دی بارگاہ چ اے بھی صدقہ اور نیکی تواڈے نام اعمال چا ویندی ہے حربی کافر نال ایسا معاملہ نہیں کرنا مرتد نال نہیں کرنا باقی تو کوئی بھی ہوئے وہ سامنے آ گئے تسا ایک انسان نو اچھا رسپانس چا دیتا ہے اس تو آڑے آل ڈٹھا ہے تسا چہرے جوتے بشاشت صرف مسکرا پائے ہو نا جی تو اس نو راحت ہو سی تے انہوں دیکھ کے اگر تسا جناب چہرے تے 12 وجہ سو وہ بیچارہ پریشان ہو گئے سی
فرمایا اتنی پریشانی بھی اپنی طرفوں کہن نہ ونجن دیو کہ تواڈے چہرے دے معاملات دیکھ کے وہ بیچارہ گھبرا ونجے، یہ اللہ نو گوارا نہیں، اس دے محبوب نو گوارا نہیں، یہ اسلام دے اخلاق دے خلاف ہے۔ فرمایا بشاشت الوجہ عند الطلاقی، طلاقی اور ملاقات دے وقت اگر چہرے دے مسکراہٹ بھی لے آئے ہو نا جی تو اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو رہے ہیں۔ محبوب دی بارگاہ ساڈا عمل پیش ہوندا ہے، محبوب راضی اور خوش ہوندے ہیں۔ محبوب خود جس نے مشاہدہ فرمیندے ہیں میرا امتی بہت اچھا ہے، یہ لوگاں دے نال مسکرا کے ملدا ہے، چہرے دے تے بشاشت، انہاں دی پریشانی ختم ہو ویندی ہے۔ فرمایا اے بھی تواڈے نام اعمال صدقہ اور نیکی ہے۔ تو مطلب میں کیا عرض کرنا چاہنا کہ صحیح ہے بخاری اور مسلم دی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو معروف صدقۃ، ہر نیکی اور اچھائی صدقہ ہے۔ اور جڑی ابو داؤد اور مسند احمد دی حدیث حسن پڑھیا سے پہلے اد وچ آئی محبوب نے فرمایا تصدقتم عنہ، فوت ہون والا مسلمان ہوئے تساں دی طرفوں نیت کر کے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو، اور صدقے دا مفہوم وسیع، ہر نیکی اور ہر اچھائی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ اساں جیڑی نیکی کروں، جیڑی اچھائی کروں اور دعا چ کروں یا اللہ اس تمام نیکی نو قبول فرما، اور ادھا ثواب محبوب علیہ السلام دے ذریعے ساڑے فلاں متوفا اور وفات یافتہ مسلمان نو پہنچا۔ محبوب فرما دین انہو لو کان مسلمن، اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے بلغہ ذالک، انہا تمام نیکیاں دا ثواب اس نو پہنچ ویسے۔ اور محفل میلاد شریف دے وچ ہوندا ہے ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ دے دین متین، آپ دے اسوہ حسنہ، آپ دی سیرت طیبہ، آپ دے ارشادات عالیہ، جتے محبوب دا حسن و جمال، محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ دے واقعات، نال ہی محبوب علیہ السلام دے دین مقدس اور تعلیمات ساڑے علماء ساڑی اصلاح کر دیں، ساڑے تک احکام محفل میلاد جویں حرمت علیکم امہاتہم سورہ النساء دا فرمان تواڈے تک چوتھے پارے دے آخری آیات بینات چوتھے پارے دے، ورنہ سورہ النساء دے تا جڑا ہے ابتدائی معاملات ہیں تا الغرض یہ جڑے احکام بھی پہنچتے پین اور محبوب دا بھی ذکر وچ ہو رہے، اس سے نو محفل میلاد آکھا ویندا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف دی دوسری جلد وچ حدیث صحیح موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی کریم ہستیاں جنہ چا صحابہ صفہ بھی موجود ہیں، مہاجرین انصار دی دیگر ہستیاں بھی موجود ہیں، محبوب دے خاندان عالی وقار دی بھی چند ہستیاں نورانی جلوہ گر، موضوع انہاں دے وچ چل پیا کہ محبوب کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے اور اسلام دی تشریف آوری تو پہلے اساں جزیرہ نمائے عرب دے لوگاں دے کیا حالات ہیں۔ ساڑھے کو ٹائم اگر وسیع ہو گیا اساں اپنے گھوڑے دوتے بڑے آرام نال ریلیکس طریقے نال رستے دوتے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اساں ذرا تفریح کرنا چاہنے ہیں اور آؤٹنگ واسطے ساڑا دل کیتا ہے جویں آج تساں موٹر سائیکل سٹارٹ چا کر دیو، کار چا سٹارٹ کر دیو اور آ دیو یار کام کوئی نہیں لیکن ذرا طبیعت دا تقاضا ہے، ذرا ریفریشمنٹ ہو ونی تھوڑا جہا انہیں فرت حاصل کر لوں، ہاں جی تو آپ ذرا طبیعت نو خوش کرنے واسطے انہیں ٹر پاؤں ہو ذرا، ہاں جی۔ اسی طریقے مطلب یہ ہے کہ اساں عرباں دا تے اے اخلاق ہے، اساں کوئی کام کوئی نہیں، مصروفیت نہیں، ذرا گھوڑے دوتے اونٹنی دوتے خچر دوتے بیٹھ گئے انہیں تفریح کرنے واسطے، تو ہن ساڑھے کول تو ٹائم ہی ٹائم ہے، بغیر کسے کم دے ٹر پے ہیں، لیکن ایک دوجا بیچارہ مسافر آ ونیا پچھو جڑا دوروں چلو ہے وقت اگو دی منزل بڑی دور ہے، اس دا بڑا ضروری کام ہے، اس وقت بھائی اس نے تو گھوڑا دوڑا کے کولو لنگنا ہے نا، وہ جو اپنی جلدی کام وچ پیا ویندا ہے، لیکن سانو غیرت آ ویندی آئی، اساں دے اسی دی جرت کی نہیں، میں ایڈا وڈا سردار، ہاں جی ٹھیک ہے میرے کول ٹائم وسیع ہے، میں تفریح واسطے نکلا، لیکن اس نو چاہیے میرے کو ذرا آرام نال یا مینوں پہلے گفتگو کریا، اجازت گنیا یا مینوں پہلے انفارم کریا دساویا، اس تو بعد اگا ونیا، یہ کہ سر پٹ آیا اور سر پٹ گھوڑا دوڑان دے ہوئے جناب اگا نکل گئے، اس میری توہین کر لئیے، میں آرام نال بدا اج بھی کئی دوستاں نو روڈ دوتے اسا دے دیں ماشاءاللہ، پہلے وہ بڑے آرام نال ودے ہوندے لیکن سنت آوندی ہے جلدی، محفل میلاد شریف وچ پہنچنا ہے، ذکر امام علی مقام وچ پہنچنا ہے، اساں جو وقت اپنے تیزی نال گزر دیں وقت او مقابلہ لا دیں جناب، بس سانو کنی کرنی پوندی ہے یار کچھ ہو نہ ونجے ٹھیک ہے اس نو اپنا شوق پورا کرن دو، یہ اج بھی ساری کوئی طبیعت چ ہے معاملہ، خام خواہ مقابلہ لا دے سن روڈ دیتے، الغرض او وقت کیا کرے نا، ان پیارے صحابہ کرام اس طرح دے معاملات میں مثال دے رہے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں
کہ اساں برداشت نہ سے کر دے، اپنی توہین سمجھ دیا سے یہ کیوں ساڈے نالوں گھوڑا تیزی نال گزار کے اور بڑھا کے چلا گیا، فوراً کمان تے تین چلاوے نہ اودی کنڈ وچ ویندا کرے نا، بندہ مار چھوڑے نا۔ حالانکہ اس بیچارے کوئی ایذا نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس نو جلدی ہے بوتو لاش پہنچیا اس قبیلے وچ، وہ آکھے نا اساں ایڈے کمزور، خامخواہ ساڈا ایک بندہ مار دتا گیا، وہ پوری تیاری چا کرے نا آ کے اس قبیلے تے حملہ آور ہو ونجے نا، 20 بندے ڈوہائی پاسو مر ونجے نا، وقت اے 200 سال 250 سال صرف اس وجہ تو یہ دشمنیاں چلے نا۔ مدینہ طیبہ انصار مدینہ دی اوس اور خزرج قبیلے ہک ڈاڑے دی اولاد ہیں آپس وچ، لیکن جس نے محبوب علیہ السلام 622 سنے عیسوی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ قدم رنجا فرمایا آئی تو جنگ بیاس کتنی مشہور جنگ ہے بھئی، جدے بعد شادیاں دے موقع تے اشعار پڑے ویندے ہیں، اپنے جواناں دے کارنامے دسائے ویندے ہیں۔ اوس اور خزرج دونے قبائل انصار مدینہ دے ہک ڈاڑے دی اولاد ہیں، لیکن ہک بندے دی اونٹھنی نے دوجے بندے دے گھا دے وچ منہ مارا آئی، اس کا گھا میں گڈا ہے کیونکہ کاشتکار قبائل ہیں اوس اور خزرج، اور یہ اونٹنی اپنی حد وچ نہیں، ہن وہ بیچارہ جانور ہے، اکیلی اونٹنی آئی، کوئی مالک نہ تیا نہیں آکھا بھئی تو گوانڈی دے رشتہ دار دے گھا نو کھا، بس اس گھا چ منہ مارا، یہ جو بیٹھا ہی بڑا مشہور تیر انداز آئی، اس تک کے تیر مارا اس اونٹنی دی اکھ دے وچ وہیں لگا۔ ٹھیک ہے جی، جس لئے مالک نے معاملہ ڈٹھا، اونٹنی نو زخمی ڈٹھا، تیر دی اکھ وچ پیوست ہے، اس نے آکھا اچھا ایڈی جرت، یہ کوئی بے سیکی ہے پہ یہ سائیاں والی اونٹنی ہے۔ اس جناب فوراً گھر اطلاع بھیجی، اپنے 5-7 جوان بلائے، یہ جنہیں اپنی جگہ تے بیٹھا ہی انہیں چلائے تیر کٹے، اس نو مار چھوڑا، اونٹنی دی اکھ دے عوض اس نے اونٹنی نشانہ بنایا صرف گھا دے وچ منہ مارن دی وجہ تو، بس جناب جنگ ہو گئی شروع، جس لئے ساڈے محبوب تشریف گن کے آیا 150 سال تو اونٹنی دے گھا دے وچ منہ مارن دی وجہ تو یہ جنگ آ رہی آئی۔ کتنے افراد 1.5 صدی دے وچ انہاں دے قتل ہو چکے ہیں، کتنے جواب وچ انہاں دے قتل ہو چکے ہیں۔ قرآن فرماندا ہے کنتم اعداء، ذرا یاد تک کرو کہ تساں آپس دشمن آوے، چھوٹے چھوٹے معاملے تو تہاڈی عداوت اور دشمنی چل دی آئی، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تہاڈے دلاں چ الفت اور محبت ایک دوجے دی پیدا فرما چھوڑی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تساں اللہ دی نعمت یعنی محبوب دی برکت دے نال آپس وچ بھائی بھائی بن گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی زندہ۔ بس اس طرح دے ذکر اذکار صحابہ کرام نے شروع کی تھے کہ ساڈے وچ ایہو جیاں کمیاں، انسانیت دا کوئی احترام نہیں، ہر ڈاٹا بندہ ہیڑے نو جڑا ہے اپنے اگوں اٹھیون نہیں دیندا، گل نہیں کرن دیندا، جان تک گن گندا، اتنی جہالت، اور وقت اپنی لخت جگر اپنی پیاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہویا خوشیاں منیندے آسے، بیٹی پیدا ہویا دی گردن چا دبیندے آسے، بیٹی تا اتنی پیاری مخلوق ہے، بیٹیاں دی اگا شادی ہو ونجے ذمہ داریاں ون عموماً والدین کول معذرت کر گندن، حالانکہ شریعت چ جائز نہیں ہے پیا۔ ابو داؤد شریف حدیث سے یہ ماموں نے فرمایا انتا و مالو کلے ابی کا، تو یا اپنے باپ دے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دے پیا، اپنے باپ دا ہاتھ نہ روکے اپنے مال و دولت دے وچوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن بیٹی ہر حال دے وچ او دوجے دروازے تے چلی ویندی ہے، بیاہ کے وقت بھی اپنے باپ امی نال وفا کردی ہے، اتنی پیاری مخلوق۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سب تو زیادہ کرم فرمایا تھا اپنی پیاری مقدس صاحب زادیاں دوتے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور ساڑے چ اس طرح دے معاملات اس دور دے وچ اسلام دی آمد تو پہلے، محبوب دی تشریف آوری تو پہلے بیٹیاں دے گلے دبا چھوڑ دیا سے، زندہ بیٹیاں نو گڑا کھود کے ٹویا کھٹ کے دبا چھوڑ دیا سے۔ قرآن فرما رہے اذ الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ اے ظالم مردو ذرا ڈساؤ تو صحیح، فرمایا جس لئے ایسے ظالم باپ اور ظالم قبیلیاں دے لوگ آسن میزان دوتے تو اس وقت میں اللہ پاک سوال فرمیسا بأی ذنب قتلت، اس پیدا ہومن والی بچی نے جس نے اجے بمشکل چند سانس پیدا ہومن تو بعد دنیا چ لے آن، اس جمدے آئیں تو آڈا کیڑا ایسا قصور اور نقصان کیتا آئی کہ قتل تو تلے اس دی کوئی سزائی کوئی نہیں توڑے سامنے۔ بے ای ذنب قتلت، وہ کیڑا ذنب آئی، کیڑا جرم آئی
قتل کرنا کسے نو یہ تا کیپیٹل پنشمنٹ ہے نا، ساری سزاواں چوں سب تو وڈی سزا ہے۔ اور اپنی لختے جگر، اپنے جگر دا ٹکڑا اور کلیجی دی راحت، اس بچی نے جمدیاں ہی کیڑا ایسا قصور کیتا آئی کہ قتل تو تلے تساں لوگاں نے دی کوئی سزا ہی تجویز نہ کیتی، تے دساؤ مینوں بے ای ذنبن قتلت، کیڑا اس گناہ کیتا ہی جمدیاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے اس دن تو ڈرو، کوئی نہیں تہاڈی رہائی ہونی۔ ہاں جی، تو الغرض پیارے اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں، پیارے صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں، یہ حدیث مسلم شریف دی وچ بھی ہے، سنن نسائی دی وچ بھی ہے، مسند احمد دی وچ بھی ہے۔ اس طرح دا ذکر و اذکار جاری آئی اس محفل دے وچ کہ ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دوپہر دے وقت ہی آپ نے اپنا کیلولہ چھوڑا۔ ظہر تو پہلے آپ ہمیشہ مدینہ طیبہ جس لئے ہوئے نا آپ آرام فرمائے دیاں تھوڑی دیر، آپ نے نیند آرام سب ترک فرمایا، کیونکہ اللہ پاک دا آپ نو حکم ہویا کہ میرے محبوب آپ آرام نو چھوڑو اور اپنی مسجد شریف جس وقت فوراً قدم رنجا فرماؤ، اور میں اللہ حکم دے رہا اس محفل دے وچ میرے حبیب تساں بھی جلوگر ہو بنو۔ ہاں جی، محبوب علیہ السلام اللہ پاک دے حکم دے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ پاک دا سلام بھی پہنچایا، حدیث صحیح چے اللہ پاک دا پیغام بھی پہنچایا۔ محبوب علیہ السلام فوراً چل کے اس مبارک محفل دے کنارے دوتے تشریف گنائے، بت حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، انہاں کریم ہستیاں دا طریقہ آئی کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس نال محبت اتنی آئی، عقیدت اتنی آئی کہ انہاں تمام ابو داؤد شریف، انہاں تمام کتاباں وچ صحیح السند حدیث کانو یکبلون یدیہ ورجلیہ، محبوب کریم علیہ السلام دا اتنا ادب کر دیاں کہ سلام کر دو محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک نو بوسا دین دیاں، آپ دے ہاتھ مبارک چم دیاں، ورجلیہ محبوب علیہ السلام دے پاؤں مبارک تک نو بوسا دین دیاں۔ وہ محبوب دی جلوہ گری ہو گئی، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ مجسم ادب و نیاز ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تساں کس موضوع تے آپس وچ گفتگو کر رہے ہوئے؟ پہلے ایک بندے نے گل شروع کی تھی، دوجے بندے نے اودے وچ اپنا حصہ شامل کیتا، تیسرے نے گفتگو، چوتھ یہ تواڈی جڑی محفل اور مجلس قائم آئی کیڑے موضوع تے تساں گفتگو کر رہے ہوئے؟ تو حضور من اللہ علینا بالاسلام و بنعمت بک، حضور اسا دو موضوعات تے گفتگو کر رہے سے کہ تواڈی تشریف آوری اور اسلام دے آمن تو پہلے جو ساڈا طور طریقہ آئی اسا او بھی کر رہے سے، اور جو وہ تواڈے ذریعے اللہ نے ساڈے تے نعمت فرمائی اور اسلام جیسی نعمت تسا گھن کے آئے، اور اسا انسان حقیقی انسان کہلاون دے حقدار ہوئے۔ حضور اگر حقیقی انسانیت دا درس ملا تو تواڈی بارگاہ اقدس اور تواڈے دین متین اسلام دے ذریعے، ورنہ تا خون خار جانور بھی اپنے بچیاں دا تحفظ کر دین، لیکن اسا تا نہ سے کر دے تحفظ، اسا تا دوجے انسان نو برداشت نہ سے کر دے۔ تو حضور اسا اسلام جیسی نعمت اور تواڈے جیسی نعمت دا ذکر کر رہا سے، تواڈے آمن تو پہلے جو ساڈے حالات اور تواڈے آمن تو بعد تواڈے ذریعے نال جو اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے، اسا ہن انہاں حالات دا بھی ذکر کر رہا سے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم تحلفون، کیا میں اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دے سامنے قسم اٹھین دے ہو کہ واقعی یہ گلاں کر رہے ہوئے؟ عرض کی تھی حضور اسی تو کوئی شک ہی نہیں، اسا قسم اٹھینے، اسا حلف دیون واسطے تیار ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے کولوں اس واسطے حلف نہیں کرن دا مطالبہ کیتا کہ میں کوئی تواڈی تکذیب کر رہا، نہیں، تساں بالکل صادق القول ہو، سچے ہو تساں۔ میں تا اس واسطے گل کیتی ہے کیونکہ اساں تا اج آرام کر رہا سے اپنے حجرہ مقدسہ وچ، ساڈے رب کریم نے سانو حکم ارشاد فرمایا بذریعہ جبریل علیہ السلام کے محبوب اس اپنے آرام نو چھوڑو، اس محفل اقدس وچ قدم رنجا فرماؤ، کیونکہ ایسی اج محفل قائم ہے کہ ان اللہ تعالی لیباہی بہم الملائکۃ، اج اس موضوع تے پیارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار گفتگو فرما رہے ہیں، ایسی محفل قائم ہے کہ اللہ پاک انہاں دی محفل اور انہاں دی گفتگو اور موضوع تے اللہ پاک اپنے ملائکہ مقربین دے سامنے اپنے انہاں پیارے بندیاں تے فخر اور مباحات دا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، یا الہ، یا نبی، یا نبی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ساڈی او محفل، ساڈی او مبارک مجلس جس وچ محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر مبارک ہوندا ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی عظمتاں دا بیان، آپ دے حسن و جمال دا بیان،
آپ دی تشریف آوری اور ولادت مقدسہ الغرض ذات محبوب دے نال تعلق والا جو بھی موضوع ہوئے گفتگو ہوئے اور جو اسلام آپ گن کے آئے، ہاں جی، اور اللہ نے جو اسلام اور محبوب دے ذریعے ساڈے تے نعمت فرمائی ہے، جس محفل وچ ذکر مبارک ہوئے اللہ پاک نو روئے زمین دتے وہ محفل محبوب دے غلاماں دی اتنی پسند ہے کہ نمبر 1 اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو فرماندے میرے محبوب ٹھیک ہے تسا رات دی تہجد اساں تواڈے تے 6ویں نماز فرض کیتی ہوئی ہے، اس واسطے تسا تھوڑی دیر اپنے جسم انور نو دوپہرے لے آرام فرمیندے ہو، قیلولہ تسا سنت قرار دیتا ہے اپنی امت واسطے بھی، میرے حبیب اج اس آرام نو چھوڑو، اس آرام دے مقابلے وچ اج ایسی محفل ہے میں اللہ فرما رہا میرے محبوب اس محفل جلوہ گری فرماؤ۔ تو میرے دوستو کیوں مسلمان ایسی محافل واسطے خصوصی ٹائم کر دیں؟ یہ تساں اج اپنا آرام چھوڑی بیٹھے ہو، دن دا ٹائم ہے، کوئی چھٹی دا دن نہیں ہے، اج پیر دا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، تواڈے کام کار بھی ہونی ہیں مصروف، لیکن تسا ترجیح دیتی ہے کہ اساں اپنا آرام اپنا کام کار 2-4 گھنٹے اساں چھوڑ کے محبوب دے ذکر دی محفل میلاد دے وچ وڑنا ہے، سانو دین دے چند مسائل دا پتہ چل وے سی، محبوب دے ذکر نال ایمان نو تازہ کرسوں۔ میرے دوستو اے او مقبول ترین محفل ہویا کر دیئے جد وچ اللہ پاک اپنے محبوب نو حکم فرمائے دے میرے محبوب اس مجلس سے شرکت فرماؤ، اس محفل شرکت فرماؤ۔ ایسی پاکیزہ محافل وچ اللہ پاک اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے، اپنے محبوب نو جلوہ گر ہون دا تشریف فرما ہون دا حکم دیندا ہے، اور بت اللہ پاک دساندا ہے میرے محبوب میں کیوں تانوں فرما رہا کہ تواڈے آرام نو چھوڑنا چاہیے اور محفل وچ وڑنا چاہیے، کیوں؟ اس واسطے کہ ان اللہ تعالی لیباہی بہم الملائکہ، یہ ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے جتے میرے حبیب دا ذکر ہوئے، میرے دین اسلام دا ذکر دہائیں دا کٹھا ہوئے، ہاں جی، محبوب دے فضائل و مناقب محبوب دا ذکر مبارک بھی ہوئے، نال آپ دے دین متین دی طرف بھی لوگوں نو پوری رغبت دیوائی ونی ہوئے، آپ دے احکام بھی پہنچائے ونین، نہ صرف اسلام دا اکیلا ذکر ہوئے جڑا محبوب دے ذکر تو خالی ہوئے، اللہ نے تا اذان محبوب دے ذکر تو بغیر نہیں رونی تھی، اللہ نے تا کلمہ محبوب دے ذکر تو خالی نہیں رکھا، اللہ نے تا اپنی سب تو بڑی عبادت نماز ہے، نماز دے برابر ہی کوئی جسمانی عبادت ہے لیکن نہیں ہوندی جب تک السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، نعرہ تکبیر، ہاں جی، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نماز، خطبہ جمعہ، خطبہ حج، خطبہ عیدین، خطبہ نکاح، ہاں جی، ہر ایک دوی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت رشاد فرمائدن ذکر پھیکا ہے جب تک نہ مذکور ہو حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ بندہ صحت مند ہوئے، کوئی بی پی وغیرہ دا مسئلہ نہ ہوئے صحت مند، بیمار نہ ہوئے تو نمک تو بغیر تو کھانا بے ذائقہ ہے پیا، ذائقہ بندا ہے نمک دے نال، ہاں جی، تو فرمایا یہ تمام عبادات اللہ پاک دی بارگاہ چ نہیں قبول ہوندیاں جب تک وچ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں آویندا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، یا الہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس واسطے اساں جمہور اہل اسلام دا طریقہ ہے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دونے کریم بارگاہاں دے نال نسبت رکھن والے جڑے مسلمان ہیں ہر دور دے وچ جمہور ہیں پہ الحمدللہ۔ آج بھی 1.5 ارب مسلمانہ دیا بس 7 ارب پوری انسانیت دی تقریباً اس وقت آبادی ہے روئے زمین تے، 1.5 ارب بھی تقریباً مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب دا تسا ریشو کڈو چا ہر 100 دے وچوں پوری روئے زمین دوتے 84 مسلمان جمہور اہل اسلام ان پہ الحمدللہ تعالی، باقی 14 سارے نظریات رل کے بن دن، اور ہر 100 دے وچوں 84 مسلمان عرب و عجم دے اللہ تعالی دی رحمت نال جمہور اہل اسلام ہیں۔ جمہور اہل اسلام دا ہمیشہ طریقہ ہے وہ جڑے موضوع تے بھی گل کرن نہ وی ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ضرور کر دین، ہاں جی۔ تو میرے دوستو اسلام دا ذکر بھی ہوئے، محبوب دا ذکر بھی ہوئے، محبوب دا ذکر بھی ہوئے، اسلام دا ذکر بھی ہوئے، تو اللہ پاک ایسی مبارک محفل ہوندی ہے جد وچ فرشتیاں دے اللہ فخر و ناز فرمائے ہیں، فرمایا تسا میرے ملائکہ مقربین ہو، میرے پیارے جبریل، میرے پیارے میکائیل، اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام، حاملین عرش، تسا سب میرے مقرب ملائکہ ہو،
لیکن اج میں اللہ پاک ناز فرما ذرا دیکھو تو صحیح کیویں میرے محبوب اور میرے دین دا ذکر مبارک فرما رہے ہیں۔ تو الغرض چونکہ محفل میلاد انتہائی اجر و ثواب دا معاملہ ہے، اس واسطے جس نے محبوب دا فرمان ہے انہو لو کانا مسلمن بلغہ ذالک، فوت ہومن والا مسلمان ہوئے جیڑی نیکی بھی کر کے ثواب پہنچائے سو بلغہ ذالک ثواب فوت شدہ مسلمان مومن نو پہنچ ویسی اودے نامہ اعمال درج ہوئے سی، اگر وہ پہلے بخش ہویا ہے تو اودے درجات ہور بلند ہوئے سن، جنت وچ اس نو ہور 5 مرلے زیادہ، مثال دے طور تے 5 مرلے، ورنہ جنت تا آسمان و زمین تو بھی وسیع ہے، ہاں جی، تو اودے مزید درجے بلند ہوئے دن، اللہ دی رحمتاں اس نو زیادہ ہوئے دین، جنت وچ دا محل اور مقام زیادہ وسیع، نعمتاں اور زیادہ ہو گئیاں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بخش ہویا پہلے نہیں ہے تو اے جڑا ایصال ثواب کر دیو، نیکیاں کر کر کے ثواب پہنچا دیو، اے اس مسلمان دی بخشش دا ذریعہ بن ویندا ہے۔ موتا امام مالک دے امام المحدثین والفقہاء سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے 179 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ دے بلاغیات بھی صحیح السند ہویا کر دینا، ٹھیک ہے، جتھے آپ فرما دینا بلغانی موتا امام مالک دے ایک گل مینوں پہنچی ہے اہل مدینہ دی طرفوں، تو حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، بعد امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری، انہاں سب نے تحقیق کر چھوڑیے کہ جتھے جتھے موتا امام مالک نے خود لکھا ہے بلغانی، مینوں یہ گل اہل اسلام دی طرفوں مدینہ طیبہ پہنچی ہے، تو آپ دے اساتذہ چکے تبا تابعین یا تابعین ان پہ، اور او براہ راست اہل بیت اطہار صحابہ کرام دے شاگردن، او براہ راست محبوب تو فیض لمن والی ہستیاں، لہذا اس دور دے جڑے اہل علم ہویا کردے ہیں او بغیر سند دے بھی جڑی گل کرے نا انہاں دے قول ہی اتھارٹی اور سند ہویا کردا ہے، تا سب نے فیصلہ کر دیتا کہ بلاغیات المالک متصلۃ و صحیحۃ، امام مالک دی بلاغیات متصل بھی ہوندی، انہاں دی سند ضرور موجود ہوندی ہے، سانو انہاں دی سند مل گئی ہے ہر بلاغیات دی، تو امام مالک علیہ رحمت دا فرمان موجود ہے اور صحیح السند فرمان موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک امتی ہو سی جس لئے قیامت والا دن ہو سی نو میزان تے آسی، تو چونکہ ساڑیاں عقلاں وغیرہ سارا کچھ صحیح کم کر رہی ہو سن، ساڑا جسم بھی یہ جسم ہو سی جڑا اس وقت سانو مل سی، ٹھیک ہے جی، اور جتنے ساڑے دنیا دے وچ معاملات گزرن عالم ارواح دے وچ ساڑی روحاں جڑا کالو بلا او سانو یاد نہیں، کیونکہ ساڑی بشریت اور ساڑی روح دے درمیان ایک حجاب ہے پیا، جڑے لوگ ریاضات مجاہدات عبادات کثیرہ دے ذریعے اس حجاب نو زائل کرنے چ کامیاب ہو ویندن، روح اور بشریت چ اتصال ہو ویندے، حجاب ختم ہو گیا، انہاں نو عالم ارواح والے سارے واقعات یاد ہویا کردے ہیں، اور جنہاں دے حجابات راندے انہاں نو عالم ارواح والیاں گلاں یاد کوئی نہیں، کچھ پیدائش دے وقت اور بچپن دیاں 1-2 سال والی عمر والی گلاں بھی یاد کوئی نہیں، 5 سال تو بعد والیاں یاد ہوندیاں، لیکن حجاب بشری ختم ہے تو وہ بھی یاد ہوندیاں، اور وفات تو بعد جس لئے میزان تے کھلوتے ہو سوں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کشفنا انکا غطاءکا فبصرک الیوم حدید، وہ سارا حجاب پردہ غطاء اٹھا دیتا گیا، اسا ہٹا چھوڑا، فبصرک الیوم حدید، آئی تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سارے حقائق نو دیکھ رہی ہے، تو جویں سارے غیب دے معاملات ساڑی نگاہ چاہمنن، ساڑا ماضی جڑا دنیا چ 80 سال اسا گزارن، 60 سال 40 سال 45 50 سال، ایک ایک واقعہ جڑا ہے اس سارے دا سارا سانو یاد بھی ہو سی، نامہ اعمال وچ بطور ریکارڈ بھی موجود ہو سی، تو چونکہ اپنا ہر معاملہ یاد ہو سی، تو او جڑا محبوب علیہ السلام دا امتی ہے نا جی، وہ جس نے میزان تے ویسی اس نو اپنا پچھلے سارے اعمال معاملات سارے یاد ہونے، لیکن فرمان الہی ہو سی جس لئے میزان قائم ہو سی اس بندے واسطے، اس دیاں نیکیاں دا پلڑا بھی اور اس دے کمیاں کوتاہیاں، تو اس نو پتہ ہے میریاں کمیاں کوتاہیاں زیادہ، لیکن جس لئے نیکیاں والے پلڑے دے چو دیاں نیکیاں رکھیاں ویسن، وہ یہ سمجھ رہے میری نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں، لیکن وہ دیکھ سی کہ احد پہاڑ دی مثل بہت سارے پہاڑاں دے برابر نیکیاں او دے نام اعمال چاون لگ گئیاں، قیامت والے دن معاملہ الٹ ہونا ہے، احادیث سیہ دے مطابق جیڑا گناہاں والا پلڑا ہونا ہے، جیڑا بھاری پلڑا ہو سی او اتاں اٹھ سی، جیڑا بھی بھاری ہے نیکیاں زیادہ تو اتاں اٹھی ویسی، اور جیڑا کم ہے او تلے ویسی، آئی تے جیڑا کم ہوے او اتاں اٹھدا، جیڑا بھاری ہوے تھلے ویندا، قیامت والے دن پر
وہ نیکیاں والا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا اور اس نے تو اتنے مسلسل اٹھنا شروع کر دیتا. اللہ پاک دی طرف حکم جاری ہوئے سی، مدبرین امر فرشتے فیصلہ جاری کر دے سن کہ اے حضرت مالک علیہ السلام دے شعبے دا بندہ ہے، جنتی ہے. آؤ فرشتے جڑے مالک علیہ السلام دے حضرت رضوان علیہ السلام جنت دے ناظم الامور ہیں. اے رضوان علیہ السلام دے معاملات دے وچ، لہذا آؤ رضوان علیہ السلام دے نائبین مدبر اس نو لے ونجو جنت دے فلاں مقام تے پہنچاؤ. اوت بندہ محبوب علیہ السلام فرمیندن رک ویسی میزان تے ہر کرسی اللہ پاک یہ جتنیاں نیکیاں ہیں لم عمل کت میں تا انہاں دے چوں کوئی ہک نیکی بھی نہیں کیتی. ہاں جی وت میرے نام اعمال وچ پہاڑاں دی مثل اتنی نیکیاں، وت اس نو جواب کیا دیتا ویسی بے استغفار ولدے کا لاکا کہ تو بڑا خوش کہ تیں اپنی ذاتی معاملات ایمان تو بچا گئے، ایمان دے تے تیں کمپرومائز کدے نہیں کیتا. لیکن جڑے ان عمل صالح اڈو تیرا معاملہ بڑا تھوڑا ہی، دامن تیرا بڑا تنگ آئی، نیکیاں تو نہ میں توجہ کریندا، منفی معاملات ال بھی تو بھج کے ویندا ہمیں. لیکن ایک اچھائی تیرے وچ ہو گئی میری رحمت اور کرم اور فضل دے نال کہ میں اللہ نے تینوں نیک اولاد عطا فرمائی، تیں اولاد دی تربیت کی تھی، بیٹے بیٹیاں دی، تیرے پیارے بیٹے اور تیری پیاری بیٹیاں تیری وفات تو بعد ایک عرصہ دراز تک دنیا دے وچ رہے، وہ خود بھی نیکی کر دین اور ہمیشہ تیرے حق وچ استغفار اور بخشش دی دعا کر دین، نیکیاں کر کر کے تینوں ثواب پہنچین دین، غفلت نہ کر دے. وہ آدھے نو ساڈا والد گرامی ہے، اس دا ساڈے تے حق ہے، اسا دنیا وچ اس دے ذریعے دے نال آئے ہیں. ساڈے جوہر بشری نے اودی کانڈی سفر کیتا ہے، اس نے بچپن دے وچ سانو ہر نعمت جو اللہ نے عطا کیتی آئی، آپ بھکھے رہ ویندے ہیں، سانو کھانا، ساڈے والد دا ساڈے تے عظیم حق ہے، ساڈی امی جان دا ساڈے تے عظیم حق ہے. وہ ساڈی زندگی دنیا تو چلے گئے، انہاں دے اعمال، انہاں دے معاملات وہ انہاں دے نال، لیکن اساں تا اولاد ہے، ساڈے تے عظیم حق ہے. لہذا جس وقت بھی اللہ دی بارگاہ چ اپنے واسطے دعا کر دین، نال تواڈے واسطے دعا کر دین، نیکیاں کر کر کے تانوں ثواب پہنچا دین. فرمایا تسیں نیکیاں نہیں کیتیاں، لیکن جڑی نیک تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کے انہاں اولاد نے وفا کیتی ہے، یہ جتنیاں پہاڑاں دی مثل تواڈے نام اعمال نیکیاں، اے تواڈے انہاں بچیاں دا استغفار ہے اور نیکیاں دا ثواب ہے جو تواڈے نام. اگو الفاظ ان پہ کہ ترفع درجات العبد مثل الجبال بے استغفار ولدہ ہی. امام مالک فرماندن میرے کل اتنی صحیح احادیث موجود ہیں اور قرآن پاک دے ارشادات کہ میں اس نتیجے دے پہنچا ہویا کہ ایک بندہ جڑا ایمان اسلام دی حالت وچ وفات پا ویندا ہے، او دے مسلسل پہاڑاں دی مثل درجے بلند کیتے ویندے او دی اولاد دی استغفار دی وجہ تو. ہاں جی میں سمجھدا کہ اے ساڈے عزیز بھی جڑے 5 نام تسا پیش کیتے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے انہاں دے لواحقین، انہاں دے ورثاء، انہاں نال محبت کرن والے ایسے عظیم لوگ رکھے جڑے محبوب دے ذکر دی محافل منعقد کر کے او دا ثواب انہاں نو پہنچا رہے ہیں. عمل کرن والیاں نو بھی نیکی ہو رہی ہے اور وقت نیک نیتی دا وہ ثواب انہاں ہستیاں نو بھی پہنچ رہے ہے. ساڈے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم، میرے کولو چند منٹ ان باقی، محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ والی رات یعنی 11 اور 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل سوموار دی رات سن 570 عیسوی محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب دے نانا جان ان حضرت وہب بن عبد مناف بنو زہرہ دے نال انہاں دا تعلق ہے، اولاد اسماعیل علیہ السلام وچ. محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان جویں محبوب دے ابا جان مکہ مکرمہ دے وچ شہزادن سردار مکہ اور متولی کعبہ دے فرزندن، مدینہ طیبہ بنو زہرہ دی شہزادی محبوب علیہ السلام دی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات. بت حضور سیدہ آمنہ دے متعلق ساڈیاں جتنی بھی بنیادی کتابن سیرت طیبہ دیاں انہاں دے چیز موجود ہے. کانت من اوساط النساء، محبوب علیہ السلام دی ولادت مبارک ہوئی ہے ٹھیک 1498 سال پہلے
1498 سال پہلے 1500 سال پہلے روئے زمین تے اس وقت جتنی انسانی آبادی آئی بڑے بڑے گھرانے موجود ہیں، بڑی عقل اور فہم و دنا عورتیں موجود ہیں، صاحب فہم و ذکا. فرمایا کہ انہاں تمام خواتین کانت من اوساط النساء سب تو زیادہ عظمت والی ہستی ہیں تو محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. محبوب کریم علیہ السلام دی جس لئے ولادت مقدسہ دی رات قریب آئی نا جی 11 اور 12 دی درمیانی رات ربیع الاول شریف وچ محبوب علیہ السلام دی امی جان نے متولی کعبہ شیخ الحرم سردار بنی ہاشم حضرت سیدنا عبد المطلب جو محبوب دے پیارے ڈاڈا جان انہاں دی خدمت وچ آپ نے پیغام بھیجا کہ حضور او ہستی کہ جنن دی میں پرنی کے بیاہ کے مکہ شریف آئیاں مدینہ طیبہ دے چو بنو زہرہ چو چل کے آپ دے پیارے فرزند حضرت عبداللہ دے گھر مبارک دی چ آباد ہوئیاں. مینوں مسلسل جس ہستی دی آمد دے متعلق بشارتاں خواب اور آیات دکھائیاں جا رہی ہیں کیونکہ حضور سیدہ آمنہ مدینہ طیبہ دے وچ راندیاں. بنو زہرہ دے سردار حضرت وہب بن عبد مناف زوری کرشی دی صاحبزادی صاحبن حضرت عبد المطلب اپنے فرزند نال لے بن کے رشتہ طے کیتا. حضرت عبد المطلب دی خود اپنی شادی بھی اس سے خاندان وچ موجود ہے. حضرت سیدنا حمزہ محبوب دے پیارے چچا جان دی امی جان و سیدہ آمنہ دی سگی پتریرن. حضرت حالہ بنت وہیب وہب بن عبد مناف اور وہیب بن عبد مناف سگے بھائین. وہیب دی بیٹی حضرت حالہ او محبوب دے ڈاڈا جان دیاں 6 شادیاں. انہاں دی چو حضرت حالہ بنت وہیب چو سیدنا حمزہ پیدا ہوئے. محبوب دے چچا سیدنا حمزہ دی پیدائش محبوب علیہ السلام تو صرف 2 سال پہلے. چچا اور بھتیجا صرف 2 سالاں دی عمر دا فرق اور فاصلہ موجود ہے. تو حضرت عبد المطلب دی شادی خود بھی بنی زہرہ دے وچ موجود ہے مدینہ طیبہ. وقت آپ اپنے چھوٹے فرزند حضور سیدنا عبداللہ محبوب دے ابا جان دا رشتہ بھی اسے گارج گن کے آئے. چنانچہ اپنی بیوی دی سگی پتریر سیدہ آمنہ بنت وہب دا رشتہ طلب. حضرت وہب بہت راضی اور خوش ہوئے. چنانچہ سیدنا عبداللہ دا نکاح ہویا. حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث صحیح مسند احمد اور کتنی کتاباں چے اما حلیمہ نو آپ بیان فرما رہی ہیں ہاں جی کہ جس لئے میں بیاہ کے آئی اور محبوب کریم علیہ السلام دے معاملے چ میں پراگاننٹ ہوئی اور پراگاننسی دے عمل دے وچ آئی. محبوب دا جوہر بشری مبارک اپنے ابا جان دی پشت مبارک چوں میرے رحم مقدس سے جلوہ گر ہویا. فرمایا میں جس وقت صبح کی تھی تب میری حالت یہ ہے کہ انہو قد نفحت منی الطیب. کائنات دے وچ ایسی عظیم خوشبو بالکل نہیں جیڑی خوشبو میرے جسم مقدس چوں ظاہر ہون لگ گئی اور آج تک فرمایا ظاہر ہو رہی ہے. ہاں جی تو فرمایا میں چونکہ بیاہ کے نویں آئی ہم شادی تو بعد رخصتی تو بعد مدینہ طیبہ 500 کلومیٹر دا سفر کر کے مکہ شریف وقت بڑے بڑے جڑے سرداران ہاں جی حضرت ابو طالب دے دوست احباب بھی اور نال حضرت ابو طالب متولی کعبہ دا قرب اور رضا چاہندے ہیں خوش کرنا چاہندے ہیں. فرمایا وقت انہاں دی بیگمات انہاں دی ہمشیرہ گان انہاں دی بیٹیاں بڑے بڑے تحفے تحائف گن کے کہ دلہن ان حضرت متولی کعبہ اور سردار مکہ اور حکمران مکہ دی نوہ ان پیاں بہو ان پیاں وطو مبارک بادی ڈیونا دیاں بڑے میرے واسطے تحفے تحائف اعلیٰ خوشبواں. لیکن جس نے میرے نال ملاقات کر دیاں ہاں جی تو جتھے باقی معاملات دے وچ وہ میری انتہائی تعریف کر دیاں اس دے نال آ دیاں کہ اے سیدہ آمنہ اساں بڑے بڑے سرداراں دی بیٹیاں بڑے بڑے سرداراں دی اساں بیویاں اور ساڑھے کل مال و دولت دی کوئی کمی نہیں اور ساڑھا شوہر ساڑھا بھائی عظیم خوشبو استعمال کر دیں کیونکہ عرب دے وچ خوشبو دا انتہائی استعمال اج بھی ہوندا ہے اس دور دے وچ بھی بہت زیادہ ہوندا ہے. ساڑھے کل دنیا دی ہر اعلیٰ خوشبو موجود ہے لیکن سیدہ آمنہ جس وقت دی اسا تواڈے کمرے دے وچ آئی ہیں جو خوشبو تساں استعمال کر رہی ہو آج توڑی ایسی خوشبو دا وجود کوئی نہیں محسوس کیتا گیا. یہ ایسی عمدہ اعلیٰ قیمتی خوشبو ہے یہ سانو بھی دساؤ تاکہ اساں بھی اپنے شوہر نو آ کے اس سے مارکیٹ چوں دنیا دے اس سے ملک چوں اساں بھی یہ خوشبو منگاؤں. حضرت سیدہ آمنہ فرمائیں میں اما حلیمہ انہوں نے جواب دے دیاں یہ خوشبو اس زمین دی خوشبو نہیں ہے پئی یہ پوری روح زمین دے خوشبو نہیں یہ میرے کول پہلے خوشبو کوئی نہیں نہ ہن میں استعمال کر دیاں
اے اس جوہر مقدس دی برکت ہے جڑا اللہ نے میرے وجود جلوہ گر فرما چھوڑا ہے، محبوب دا جوہر بشری مبارک. ہاں جی فرمایا وقت مسلسل میں اللہ پاک دی طرفوں یہ چیز آئی کہ میں جس وقت بھی تنہائی اختیار کراں، میریاں سہیلیاں بنو ہاشم دی خواتین بنو زہرہ دی خواتین میرے نزدیک نہ ہوئے نا، میں تنہا اور اکیلی ہوا، تب باقاعدہ اللہ پاک دے ملائکہ کرام جڑے میں نظر نن آندے او آکھ دیان کہ اب شری یا آمنہ تو انا کی قد حملتی بسید الاولین والآخرین. اے سیدہ آمنہ بنت وہب تساں خوشی دے عالم وچ اپنا وقت گزارا کرو، تانوں بشارت اور خوشخبری ہوئے کہ سید الاولین والآخرین ذات بابرکات دے معاملے وچ تساں حالت حمل دے وچوں پریگننسی دے مرحلے دے وچوں، ہاں جی، اور جیڑی ہستی نے تواڈے وچوں جلوہ گر ہونا ہے وہ سید الانبیاء والرسل اور اللہ دی آخری حجت اور دلیل ان پہ اس کائنات دے. ہاں جی تو حضور میں جس ہستی دے متعلق میں نے اتنی بشارتاں، ایسی آیات بینات، اتنے عظیم عظیم خواب، مسلم شریف دی دوسری جلد صفحہ 222 کتاب الفضائل حدیث سے صحیح ہے کہ ایک دن سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گرن میں آخری گل عرض کر رہے ہیں آپ دی خدمت تمام آپ دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اجتماعی طور تے حاضر ہو کے درخواست پیش کی تھی. حضور آئی ساڈا دل ساریاں دا ایک خواہش کر رہے کہ ان اخبرنا ان بدائے امرے کا، حضور ذرا اپنے بچپن مقدس اور ابتدائی حالات مبارکہ خود اپنی زبان اقدس جو بیان فرماؤ. یہ ہن تک کئی ساڑے احباب سوال اٹھیں دیں نا جی محافل میلاد ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نورانی محافل کڈن تو انہاں دا آغاز ہے. حضرات اہل بیت اطہار حضرات صحابہ کرام دا ایمان انہاں دا دل تقاضا کردا آئی کہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوئے. محبوب دی بارگاہ درخواست پیش کر دیں حضور اخبرنا ان بدائے امرے کا، اپنے ابتدائی حالات خود بیان فرماؤ. محبوب علیہ السلام آغاز ولادت مقدسہ تو نہیں کیتا، محبوب علیہ السلام نے مسلم شریف، مسند احمد، سنن نسائی سب بچے حدیث صحیح ہے، موجم کبیر طبرانی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیمہ، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں پیا مجسم دعا جڑی انہاں آئی تو 3,500 سال پہلے تعمیر کعبہ مکمل کرن تو بعد دعا منگی آئی حرم کعبہ چ ربنا وابعث فیہم رسولا. انا دعوت ابراہیمہ، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا، انا بشارت عیسی ابن مریمہ، میری ولادت مقدسہ تو 537 سال پہلے بیت المقدس وچ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جڑی میرے متعلق بشارت عطا فرمائی آئی کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں انا بشارت عیسی بن مریمہ، میں اس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی بشارت اور خوشخبریاں. اور اتگو فرمایا انا الرؤیا التی رأتنی امی حین حملت بی، میں اپنی امی جان دے اس خواب دی عملی تعبیراں کہ جس لے میری امی جان میرے معاملے دے وچ حاملہ ہویاں تو انہاں پہلی رات ہی جڑا خواب ڈٹھا یا اپنی شادی تو بعد میں اس خواب دی مجسم تعبیر ہاں. حضور کیڑا خواب تواڈی امی جان نے ڈٹھائی جس کا تو بیاہ کے آئین؟ فرمایا رأتنی امی، میری امی جان نے ڈٹھائی کہ انہا قد خرج منہا نور فاضالہا ما بین المشرق والمغرب، میری امی نے ڈٹھا کہ انہاں دے وجود اقدس وچوں اتنا نور جاری ہے کہ ساری مشرق و مغرب دی کائنات روشن اور منور ہو گئی ہے. میں او خواب دی تعبیر ہاں. تو حضرت سیدہ آمنہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان حضرت عبد المطلب محبوب دے ڈاڈا جان، حضور اج او رات آ گئی ہے کہ میری ذات دے وچ ایسے معاملات ہیں اور میری طبیعت وچ کہ جس ہستی دے متعلق مینوں اتنی بشارتاں، اتنے خواب، اتنی آیات لکھائی گئیاں اور توانوں بھی اتنے خواب اور بشارتاں دتیاں گئیاں اور آیات دکھائیاں گئیاں، اس ہستی دی یا اج رات کسے لمحے یا صبح تک اس ہستی دی جلوہ گری اور ولادت مقدسہ ہوئے سی. لہذا حضور تساں اج اپنے بستر تے آرام نہیں فرماونا، آپ ڈاڈا جان ہو، متولی کعبہ ہو، سردار بنی ہاشم ہو، اج پوری رات آپ نے طواف کعبہ اور اللہ رب کعبہ دی بارگاہ دعا دے وچ آپ طبقات ابن سعد پڑھو، امام محمد بن اسحاق نو دیکھو، سیرت ابن ہشام دی پہلی جلد دیکھو. آج تو لوگ سوال اٹھائیں دے محبوب دی امی جان کنیاں مومنہ ہو سکتی ہیں، وہ تو محبوب تے پہلی وحی دے نزول تو بھی 32 سال پہلے بھی سال فرما گئے ہیں، جس لئے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیوی 8 سال ہے، اعلان نبوت ہوئے 40 سال دی عمر مبارک مکمل ہوتے، 32 سال جڑی ہستی
پہلی وحی مبارکہ دے نزول تو بھی پہلے وصال فرما گئیاں۔ وہ میرے بھائی اگر حضرت ابو بکر صدیق اس دور وچ مومن ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان پاک ہو سکتے ہیں، مولا مرتضیٰ ہو سکتے ہیں، تب محبوب دی امی جان اور ابا جان اور ڈاڈا جان بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل ہو سکتے ہیں، حضرت زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر دے سگے چچا جان وہ ہو سکتے ہیں اہل فطرت دے وچوں، کوئی شرک و کفر نہیں کیتا، رب کعبہ دے ایمان رکھدے ہیں، تو جنہاں دی پشت مبارک اور رحم محبوب دا جوہر بشری ہے، وہ ہستیاں کیوں نہیں مومن ہو سکدیاں؟ بات آپ دیکھ سو کہ آپ نے تو محبوب دی ولادت تو ہی پہلے اس رات حضرت عبد المطلب نو پیغام بھیجا، آپ گھر آرام نہ کر سو، طواف کعبہ فرمائے سو، اور رب کعبہ جل شانو دی بارگاہ چ میرے حق وچ میرے آمن والے پیارے بچے اور نو مولود دے حق وچ اور میرے وصال فرما ونجن والے میرے شوہر حضرت عبداللہ جو تواڈے بھی فرزند ہیں انہاں دے حق وچ دعا فرمائے سو۔ آپ بڑے خوش ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب آخری گل دا آخری حصہ آپ نے فوری طور تے جتھے اے نیت فرمائی کہ اج میں اپنی مبارک بیٹی اور نوہ دے فرمان دتے طواف کعبہ کرنا ہے، دعاواں کرنی ہیں، اس دن آپ نے ذمہ داری دا عملی مظاہرہ فرمایا۔ سب تو پہلا پیغام آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری کرشی دی امی حضرت شفا ام عبد الرحمن زہریہ کرشیہ جو خواتین دے معاملات دی بڑی ماہرہ ایکسپرٹ اور بچیاں دی زچگی ولادت انہاں معاملات دی ماہران انہاں دی طرف پیغام بھیجا۔ آپ حضور سیدہ آمنہ دی خدمت وقت قبیلہ بنو جہم دے عظیم گھرانے دے حضرت عثمان بن ابی العاص دی امی فاطمہ جہمیہ ام عثمان انہاں دی طرف پیغام بھیجا۔ او خواتین دے معاملات دی بڑی ماہران حضرت فاطمہ جہمیہ دا فرمان صحیح سند دے نال انہاں کتاباں دی آپ فرمائیں دین شہید تو لیلۃ ولادت النبی علیہ السلام اندہ آمنہ تا، محبوب دی ولادت والی پوری رات میں پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ دی خدمت بسر کی تھی۔ واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، اللہ پاک دی قسم میں شب ولادت محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان دے گھر دی جس چیز نو دے دیاں ہر چیز میں نور دی بنی ہوئی نظر آندی آئی۔ اتنا نور اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دی ولادت مبارکہ والی رات 11 اور 12 دی درمیانی رات امی جان دے گھر وچ عام کر چھوڑا۔ اساں اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے امتی اور غلام ہیں جڑے نور گھن کے آئیں، جڑے روشنی گھن کے آئیں، جڑے علم گھن کے آئیں، انسانیت دا درس گھن کے آئیں۔ ضرورت اس امر دی ہے جتھے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ نال اتنی محبت کہ قرآن پاک 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24 ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس آیت یہ 9واں پارہ ہے سورہ انفال آیت 24 فرمایا میں اللہ دی فرض نماز پڑھ دے کھلوتے ہو وہ دعاکم اور میرا محبوب تو انہوں نہ گن کے بلاون چاہ استجیبو، میں اللہ دی فرض نماز اسے لفظ تے رکائے پہلے میرے حبیب دے قدمہ وچ حاضر ہو جائے۔ اتنی محبت کرائے میرے محبوب علیہ السلام نال، اتنا تعظیم اور ادب کرائے، میری نماز روک دیوائے بعد ہی آ کے پڑھائے چاہ، لیکن میرے حبیب دی بارگاہ دی حاضری دی دیر نہ کرائے۔ ہاں جی، جس محبوب علیہ السلام دا ادب ساڑھے اتنا فرض ہے، احترام کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب جلوہ گاروں میں آپ دی پیاری آواز تو اپنی آوازاں نہ اونچیاں ہون دے یہ ایک باری تو اڈی آواز اونچی ہو گئی اور بے ادبی دا معاملہ بن گیا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، قرآن فرماتا ہے تواڈے سارے نیک اعمال ضائع ہوئے سن۔ حالانکہ محبوب نہ لڑائی نہیں کی تھی، جھگڑا نہیں کیتا، کوئی سخت کلمہ نہیں آکھا، کوئی بغاوت دا اظہار نہیں، صرف اتنی بے احتیاطی ہو گئی کہ محبوب دی آواز مقدس سے آپ دے سامنے آواز اچھی ہو گئی ان تحبط اعمالکم۔ قرآن فرماتا ہے گئیاں تواڈیاں نمازاں، روزے، حج، زکات، جہاد، قربانیاں، خدمت انسانیت، یہ تواڈی تمام عبادتاں نیکیاں قبول اس وقت تک ہیں جب تک تواڈے وچ ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ جس محبوب دا ادب اتنا لازم، تعظیم اتنی لازم، ہاں جی، اس محبوب علیہ السلام دی نورانی تعلیمات ہی ساری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ دی ہر تعلیم نور ہی نور ہے۔ اس واسطے اساں اپنے والدین دا معاملہ ہوئے، اولاد دا معاملہ ہوئے، ہمسایاں دا معاملہ ہوئے، جو اللہ دے محبوب دے فرمان ہیں اساں انہاں تے عمل کروں۔ اللہ پاک مینوں آپ سب نو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک اج دی محفل میلاد شریف دے فیوز و برکات جملہ منتظمین سب حاضرین نو اور جنہ ساڈے 5 احباب جو کہ وصال اقدس فرما چکے ہیں، قبلہ غلام حسین چشتی صاحب، محمد جہانگیر چشتی صاحب، ملک منظور چشتی صاحب، محمد صفدر ٹوٹن صاحب اور ملک اللہ یار کھوکھر صاحب، اللہ پاک سب دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اج انہاں دیاں روحاں بالکل راضی کیونکہ روح زندہ ہویا کر دیے۔
اور جس لے اج محبوب دا ذکر دا نور اور فضائل و مناقب دا بیان اس دا جڑا اجر و ثواب ہے اور جتنا لنگر شریف اور سارا اول تو لے کے آخر تک نیکی جس لے قبراں وچ انہاں نو اج یہ تحفہ ملنا ہے نا جی سب تو زیادہ انہاں نو راحت اور خوشی ہونی ہے حضور ہاں جی ملک کوڑو صاحب جی ہاں وہ تے آگے نا غلام حسین صاحب جی ہاں جی ہاں اللہ سب دی بخشش فرماوے حضور مولا کائنات آپ ایک قبرستان تو گزرے اہل ایمان دا قبرستان آئی آپ ایک منٹ واسطے اپنا گھوڑا مبارک روکا آپ دا کافر رک گیا آپ نے 11 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اول آخر درود پاک دعا فرمائی اللہم تقبل منی ما قرأت من القرآن وابلغ ثوابها الى اہل مقبرۃ المسلمین ہؤلاء اور اللہ پاک 11 دفعہ دی کل شریف اور اول و آخر درود پاک دا ثواب جو پڑھے قبول فرمائی دا ثواب اس قبرستان دے مقبر مدفون اہل اسلام نو پہنچا فرمایا میں محبوب علیہ السلام کو سنائی حضور مولا کائنات تے عمل فرما کے آپ تشریف گن گئے بعد دے وچ ایک مسلمان نے خواب دے وچ ڈٹھا کہ تمام دے تمام اہل مقبرہ انہاں دی روحاں جمع ہیں اور جو ایک واری 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف اول آخر درود پاک دا ثواب پہنچائے پوری رات او ثواب اور دے انوار انہاں دے وچ تقسیم ہوندے رہے قبرستان سارے دے ساریاں دے اللہ نے درجات بلند فرما چھوڑے اپنی بارگاہ آپ امام جلال الدین سیوطی دی شرح الصدور اور امام قرطبی دی تذکرہ پڑھ سو ایسی صحیح سند روایات کثرت نال مل سن بہت عظیم معاملہ ہے اللہ پاک انہاں ہستیاں دے درجات بلند فرماوے بخشش فرماوے اور آپ سب نو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ